گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے حصہ نثر کا آخری سبق۔ آج کے سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر الیاس عشقی، جن کا کہ مکمل نام ہے محمد الیاس خان یوسفزئی۔ پیدائش 2 جون 1922 جے پور، وفات 12 جنوری 2007 ریاض سعودی عرب۔ تصانیف شعر آشوب فارسی شعری مجموعہ، شعر آشوب نام ہے فارسی شعری مجموعے کا۔ اس کے بعد ہے دوہا ہزاری، گنبد بیدر یہ اردو شاعری کا مجموعہ ہے۔ آواز لطیف یہ نثری تحقیقات اور تخلیقات ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے سندھی شاعری کے تراجم۔ حاصلات تعلم ہے۔ یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1 نثر میں رموز و اوقاف کا درست استعمال کر سکیں۔ نمبر 2 کسی ادب پارے کے حسن و قباح کا اندازہ کر سکیں۔ نمبر 3 ہے تخلیقی سطح کی کوئی تحریر، کہانی، افسانے کا مناسب انتخاب کر کے پیش کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ترجمہ ایک دشوار فن سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے مترجم اپنے کام سے خوفزدہ رہے ہیں۔ اس خوف کے کئی ڈراؤنے پہلو ہیں۔ جتنا خوف اتنے وسوسے، ہزاروں باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ مترجم کے لیے اس پائے کے علم اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کتاب یا فن پارے کے مصنف کا ہو، جس کا ترجمہ کرنا مقصود ہو۔ مصنف تو جس زبان میں لکھتا ہے وہ چاہے اس زبان کا ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں کا ماہر ہو، ایک وہ جسے ترجمہ کرنا مقصود ہو اور دوسری وہ جس میں ترجمہ کرنا ہو۔ مترجم کو اصل مصنف کے انداز میں اور لسانی خصوصیات کے علاوہ اس کے تعلیمی معیار، اس کے عام حالات، زندگی کے بارے میں اس کے نظریات اور اصلی تقاضوں سے جس قدر واقفیت ہوگی اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، یعنی یہ باتیں اس کے بہتر مترجم ہونے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں ترجمے کے کام کو دشوار بناتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں نصف صداقتیں ہیں۔ دنیا کے بہترین مترجم نہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں اور نہ اس معیار پر پورے کرتے ہیں۔ بالغرض محال اگر یہ سب باتیں کسی ایک شخص میں جمع بھی ہو جائیں تو یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ ضرور ایک اچھا مترجم بھی ثابت ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ترجمہ کیسا ہی تخلیقی کیوں نہ ہو، آخر ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ سندھی شاعری کے منظوم ترجموں کا سلسلہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شعری ترجمے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ کے رسالے کا اولین منظوم ترجمہ حالانکہ مولوی ہدایت اللہ مرحوم نے فارسی زبان میں کیا تھا، وہ اس ترجمے کے مصودے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے کراچی جاتے ہوئے ترجمہ ٹھٹھے کی ایک مسجد میں یا وہ خود بھول گئے یا کسی نے اسے چرا لیا۔ اس ترجمے میں اب صرف سر سسی آبری میں سے صرف ایک یا 2 داستانیں نامکمل صورت میں ملتی ہیں، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کم سواد نقل نویس نے بعض الفاظ اس طرح لکھ دیے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے، یا پھر اس میں سے بعض اشعار غلط نقل ہوئے ہیں جس کا درست کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس ترجمے کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مولوی ہدایت اللہ عربی اور فارسی زبانوں سے بخوبی واقف تھے اور انہوں نے شاہ کے ترجمے کا ایک گر پا لیا تھا۔ مترجم کو شاہ اور رومی کے کلام میں جو مماثلت نظر آئی اس کے پیش نظر انہوں نے اپنے ترجمے کی زبان اور بیان میں مثنوی مانوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی پیروی کی، اور اس انداز کا ترجمہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ترجمہ اصل سے وفادار بھی ہے اور خوبصورت بھی، کیونکہ رومی اور شاہ کی فکر و فن میں کافی مشترکات نظر آتے ہیں۔ چنانچہ فارسی جاننے والوں کے لیے اس ترجمے میں مکمل ابلاغ کے ساتھ سرمایہ کیف بھی موجود ہے۔ اب تک شاہ کے کلام کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان میں اسی ترجمے کا معیار بلند ہے۔ اس ترجمے کے گم ہو جانے سے لطیفیات کے ذخیرے میں ناقابل تلافی نقصان ہی نہیں بلکہ محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس ترجمے کے بعد انگریزی زبان میں ڈاکٹر سیورلے کا ترجمہ سامنے آتا ہے۔
سیورلی کی کتاب شاہ عبداللطیف آف بھٹ اب تک شاہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ محققانہ، معتبر اور بلند پایہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے لیے سیورلی کو شاہ کے کلام کو ترجمہ بھی کرنا پڑا اور شاہ کے کلام کا معتدبہ حصہ انگریزی دانوں تک پہنچ گیا۔ یہ ترجمہ ترجمانی کی حد تک بہت کامیاب ہے۔ سیورلی کا ترجمہ آزاد ہے اور یورپ میں مشرقی ادب سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کو نظر میں رکھ کر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین اپنی ساری ذہنی، کسبی، علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے باوجود مشرق کے تخلیقی ذہن، فنی روایات اور زبانوں سے اہل مشرق کی طرح واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے تراجم اکثر ترجمانی کی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ پائے کے ترجمے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان میں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کے منظوم ترجمے زیادہ تر منتخب اشعار تک ہیں۔ کہیں یہ تعداد چند ابیات تک محدود رہی ہے تو کہیں سینکڑوں ابیات کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس قسم کے ترجموں میں تیرتھ داس کا ترجمہ، جو اگرچہ تعداد ابیات کے اعتبار سے کم ہے لیکن سادہ و رواں زبان میں کیا گیا ہے۔ تیرتھ نے زیادہ توجہ سچا سرمست کے کلام پر کی ہے۔ وہ ان کے فارسی کلام کا دل دادا تھا اور اس کے ترجموں میں زیادہ تعداد سچر کے فارسی مثنویوں کے اقتباسات کی ہے۔ تاہم شاہ کے کلام کو جس قدر ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمانی کی اچھی مثال ہے۔ مسز ایلسا قاضی اور جی لانا کے سوا شاہ کے تمام منظوم ترجمے ضرورت کے تحت کیے گئے تھے۔ سندھ میں کیے جانے والے انگریزی ترجمہ میں 3 قابل ذکر ہیں۔ پہلا ترجمہ پروفیسر اکرم انصاری کا ہے، جو ان کے طویل غور و فکر کا نتیجہ ہے، اسی لیے عالمانہ اور فلسفیانہ انداز لیے ہوئے ہیں اور اس سے ایک عام قاری لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ترجمہ جی لانا صاحب کا ہے، جو کچھ دن ہوئے بڑی آب و تاب سے شائع ہوا ہے، اس سے بھی شاہ کے خیالات کا ابلاغ ہو جاتا ہے۔ تیسرا ترجمہ مسز ایلسا قاضی کا کیا ہوا ہے، جو مرحوم علامہ آئی قاضی کی شریک حیات اور ایک جرمن تھیں اور جنہیں مستشرقین میں شامل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، انگریزی زبان میں شاعری کرتی تھیں، اگرچہ انگریزی ان کی مادری زبان نہ تھی لیکن اس پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی۔ پاکستان میں اپنے طویل قیام کی وجہ سے انہوں نے سندھ کے ماحول، روایات اور ثقافت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں علامہ قاضی کی ہمراہی اور ہمسری حاصل تھی۔ انہوں نے ایک شاعر کی طرح شاہ کی شاعری کو سمجھا اور محسوس کیا، اس حد تک کہ اسے اپنے اوپر طاری کر لیا، جس کا بیان A.K. بروہی صاحب نے ان کے ترجموں کے مجموعے پر اپنے فاضلانہ مقدمے میں کیا ہے۔ اس ترجمے میں انوکھی بات یہ ہے کہ ردم اور وزن ہی نہیں بلکہ قافیے کے استعمال کے سلسلے میں بھی اصل کی پیروی کی گئی ہے۔ اس وجہ سے بلا شک یہ ترجمہ انگریزی ترجموں کی تاریخ میں ہمیشہ خوبصورت، بلند پایہ اور معیاری سمجھا جائے گا۔ A.K. بروہی صاحب کے نزدیک تو یہ ترجمہ اس عہد کا بہترین ترجمہ ہے۔ یقیناً اس کی یہ خصوصیت کہ اس کا وزن سندھی بیت کے وزن سے قریب ہے اور اس میں قافیے بھی سندھی بیت کے پیروی میں ہمیشہ مصرعے کے آخر ہی میں نہیں بلکہ کبھی کبھی مصرعے اول اور مصرعے آخر کے درمیان میں بھی لائے گئے ہیں، اور یہ مغربی شاعری کی روایات نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے۔ یورپ کی دوسری زبانوں میں شاہ کے کلام کے ترجمے شاذ و نادر ہی ہوئے ہیں۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر این میری شمل کا جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے۔ اردو زبان میں شاہ کے کلام کے ترجمے پچھلے 35 سال سے کیے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان میں سے بیشتر ترجمے منظوم ہیں، مگر ان سب مترجمین میں شیخ ایاز کی کوشش قابل قدر اور تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے، جو 2 بار طبع ہو چکا ہے۔ اس ترجمے کی نمایاں خوبی یا کمزوری یہ ہے کہ یہ اردو شاعری کے عام انداز اور تغزل میں کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ترجمہ خوش آئند ہے۔ ایاز کا ترجمہ اہل ذوق کو پسند ہے، ویسے بھی یہ ایک آزاد ترجمہ ہے۔ اردو زبان میں جو دوسرے ترجمے ہوئے، ان میں رشید احمد لاشاری مرحوم کے ترجمے کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ مرحوم نے پہلے ایاز اور آفاق صدیقی کے انداز میں ترجمے کا آغاز کیا اور مختلف بحروں میں بندوں کی مختلف ترتیبوں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک پروگرام کے لیے میں نے چند سندھی بیتوں کا ترجمہ اردو بیتوں کی صورت میں کیا۔ اس صنف کی اردو شکل لاشاری مرحوم کو پسند آئی اور انہوں نے سر کلیان اور ایمن کلیان کے چند داستانوں کا انتخاب کر کے اردو بیتوں کی صورت میں ان کا ترجمہ کیا، جو بعد میں ایک مختصر کتاب کی صورت میں چھپ گیا تھا۔
اسی زمانے میں بعض دوستوں کے اصرار پر راقم الحروف نے بھی 50-60 بیتوں کا ترجمہ اسی انداز سے کیا ہے جسے دوستوں نے پسند کیا اور ہمت افزائی بھی کی۔ اردو میں شاہ لطیف کے کلام کے اکثر ترجمے قابل مطالعہ ہیں۔ سندھی موسیقی کا کمال کہیے کہ اردو میں بیتوں کے مقابلے میں شاہ کی دائیوں کا ترجمہ زیادہ ہوا ہے، اور جو تھوڑا بہت تعارف شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا اردو طبقے سے ہوا ہے وہ انہی ترجموں کی بدولت ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ شاہ لطیف، سچل سرمس، عبدالقادر بیدل اور شیخ ایاز آج قارئین کے لیے نئے نام نہیں ہیں، اور تعجب یہ ہے کہ اردو کے ایسے شعراء کا کارنامہ جن میں اکثر سندھی زبان سے کم حق واقف نہیں ہیں۔ اردو تراجم کی بہترین مثال وہ ترجمے ہیں جو کبھی کبھی شیخ ایاز نے شاہ لطیف، سچل سرمس اور خود اپنے کلام کے اردو نظم میں کیے ہیں۔ آفاق صدیقی نے پچھلے 24 سال میں سندھی زبان کے متعدد کلاسیکی اور جدید شعراء کے فن پاروں کے کامیاب ترجمے کیے ہیں۔ چونکہ یہ ترجمے ایک طویل مدت میں اطمینان اور توجہ سے کیے گئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر ترجمے معیاری ہیں۔ دوسرے شعراء میں جنہوں نے وقتاً فوقتاً شاہ کے کلام کے منظوم ترجمے کیے ہیں، رئیس امروہی، ابن انشا، آذر نایاب، حمایت علی شاعر، حفیظ ہوشیار پوری، لطف اللہ بدوی، جمیل نقوی اور عاصمہ حسین قابل ذکر ہیں۔ شاہ کی کلاسیکل شاعری میں سچل سرمس، بیدل، گھڑوی، شاہ عبدالکریم، شاہ محمد زمان، لواری، شریف والے رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شعراء کے ترجمے اردو زبان میں کافی تعداد میں ہوتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پورے کلام کو ترجمہ ہو چکا ہے ان میں شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ شاہ محمد زمان رحمۃ اللہ لواری کے نام خاص ہیں، جن کے ابیات کا ترجمہ اسی فارسی نظم میں نیاز ہمایونی صاحب نے کیا ہے، اور اردو میں یہ سعادت پروفیسر ڈاکٹر نجم الاسلام کے حصے میں آئی ہے۔ یہ دونوں ترجمے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھی کا کوئی معروف کلاسیکی اور جدید شاعر ایسا نہ ہوگا جس کے کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ اردو میں منتقل نہ ہوا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے کلام کا زیادہ حصہ اردو میں ترجمہ ہو گیا اور بعض کا کم، لیکن کیا یہ کم ہے کہ ترجمے کا یہ کام برابر ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ کتابی صورت میں چھپنے والے ترجموں میں شیخ ایاز کے منتخب کلام کا ترجمہ حلقہ میری زنجیر کا جیسے اردو کی مشہور شاعرہ فہمیدہ ریاض نے منظوم کیا ہے۔ آفاق صدیقی غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے سندھی شعراء کے کلام کے منظوم ترجمے کا آغاز کیا تھا، جسے بعد میں منظر ایوبی، آذر نیاب، احسن حمیدی، حمایت علی شاعر اور محسن بھوپالی وغیرہ نے آگے بڑھایا۔ جدید سندھی شعراء کے کلام کو اردو میں منتقل کرنے کے سلسلے میں راقم الحروف کی ناچیز کوششوں کو بھی دخل رہا ہے۔ 23 جدید شعراء کی 250 کے قریب منتخب نظموں کا ایک منظوم ترجمہ موج بحران کے نام سے انجمن ترقی اردو نے شائع کیا۔ یہاں پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ ماخوذ الیاس عشقی کی اردو نثر، مرتب عبدالسلام عادل۔ اب سبق کے آخر میں ہے مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، فن ترجمہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ ب، اچھے مترجم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جیم، سندھی زبان کے منظوم ترجموں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دال، شاہ جو رسالوں کا اولین منظوم ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مولانا رومی کون تھے اور شاہ لطیف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ شاہ کے کلام کا جو ترجمہ مسز ایلسا قاضی نے کیا وہ کیوں منفرد ہے؟ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ مترجم کو عبور ہونا چاہیے الف، زبانوں پر، ب، عصری تقاضوں پر، جیم، حالات پر، دال، نظریات پر۔ نمبر 2، شاہ کے مکمل رسالہ کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے الف، شیخ ایاز نے، ب، رشید احمد لاشاری نے، جیم، ڈاکٹر نجم الاسلام نے، دال، فہمیدہ ریاض نے۔ نمبر 3، جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے الف، ایلسا قاضی کا، ب، این میری شمل کا، جیم، جی لانا کا، دال، اکرم انصاری کا۔ نمبر 4، معیاری ترجمہ کرنے کے لیے واقفیت ضروری ہے الف، زبان اور ادبیات سے، ب، زبانی اور فنی روایات سے، جیم، ادبی فکر اور فلسفے سے، دال، ادبی ذوق اور مطالعے سے۔ نمبر 5، شاہ محمد زمان لواری کے ابیات کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ الف، نیاز ہمایونی نے، ب، ڈاکٹر نجم الاسلام نے، جیم، ابن انشا نے، دال، حفیظ ہوشیار پوری نے۔ واوین، نیچے
येलो कलर का एक पैच दिया गया है, कलर का एक ब्रैकेट बनाया गया है, बॉक्स से समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर बनाया है। उस बॉक्स के अंदर ये मालूमात दी गई है। वॉविन एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास जिसको हम कहते हैं ना, वो लगे हुए हैं और इन्हीं को वॉविन कहते हैं। वॉविन वो अलामत है जो किसी तहरीर का इक़्तिबास पेश करते वक्त या किसी का कौल पेश करते वक्त लगाई जाती है। मसलन, अपना ख्याल रखना राही, जल्द मुलाकात होगी, फ़ारूक ने कहा। इस जुमले में अपना से पहले, अलिफ से पहले इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं और होगी यानी अपना ख्याल रखना राही, जल्द मुलाकात होगी, होगी के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। फिर डैश है, फिर फ़ारूक ने कहा लिखा है। पॉइंट नंबर 2, किसी किताब, बाब, कहानी, मज़मून वगैरह का नाम लिखते हुए या किसी लफ्ज़ को वाज़ेह करने के लिए भी वावीन का इस्तेमाल होता है। मसलन, किताब शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ भिट। अब शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ भिट जो है, इसमें शाह से पहले इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं और भिट के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। और डॉक्टर सिवल्ले ने तहरीर की। सवाल नंबर 3, दिए गए पैराग्राफ में वावीन का इस्तेमाल कीजिए। इम्तियाज़ साहब ने डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब तौबतुन नसूह और नासिर काज़मी की बरगे ने लाकर अपने तलबा को पढ़ने के लिए दी। सरवर को बरगे ने पसंद आई। सरगर्मियाँ। पॉइंट नंबर 1, तलबा सबक में मज़कूरा कोई भी 2 तर्जुमा शुदा किताब तलाश करके कमरा जमात में पेश करेंगे। नंबर 2, तलबा अपनी अपनी पसंद की कोई किताब कमरा जमात में लाकर उसमें से पसंदीदा हिस्सा साथियों को सुनाएंगे। बराए असातिज़ा, तलबा को तराजीम की ज़रूरत और अहमियत के बारे में तफसील से बताइए। नंबर 2, अदबी कुतुब के इंतखाब में तलबा की मदद कीजिए। यहाँ पर सबक और उसके तमाम सवालात और उसकी सरगर्मियाँ मुकम्मिल होती हैं। अब चलते हैं हम सबक के किताब के बिल्कुल आखिर में, जहाँ पे फ़रहंग है और जहाँ इस सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं। लिसानी ज़बान से मुताल्लिक़, असरी ज़माने से निस्बत रखने वाली, तकाज़ों, ज़रूरतों, मुमिद मीम पेश, मीम पर पेश है, मीम पर ज़ेर है और दाल, मीम मीम और दाल मिलाकर लिखे हुए हैं, मदद करने वाला, मुआविन मददगार, मुसव्विदे मुसव्विदा की जमा वो इब्तिदाई तहरीर जिसे बाद में साफ़ और सही करने की ज़रूरत हो। गुर राज, मुश्तरिकात ऐसी बातें जिनमें शिरकत हो, मुश्तरिक की जमा, सरमाया कैफ, सुरूर की दौलत, लतीफ़ियात शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मुतालिक इल्म, मुतद्दबा मीम आइन ते दाल एक साथ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बे झटके वाली ये के साथ, इसका मतलब होता है शुमार किया हुआ, काबिल एतमाद, कसबी कोशिश से हासिल करदा, मुस्तस्नियात मुस्तस्ना की जमा, चुने हुए वो चीज़ें जिन्हें अलहदा कर दिया गया हो। इसके हिज्जे बताती हूँ। मीम सीन ते से नून ये अलीफ और फिर ते, मीम पर पेश है, सीन पर जज़म है, ते पर ज़बर है, फिर से पर जज़म है, मुस्तस्नियात। चीज़ें दिगर, ख़ास चीज़, अबियात बैत की जमा, अशार, दिल वादा आशिक, इबलाग पहुँचाने का अमल, मुस्तशरिकीन मुस्तशरक की जमा, मगरिबी आलिम या मुहक्किक जिनको किसी मशरक़ी इल्म पर उबूर हो, दस्तरस कुदरत, सकाफ़त तहज़ीब, हम असरी बराबरी, हमराही साथ, फासिलाना आमिलाना, बेशतर अक्सर ज़्यादातर, तग़ज़्ज़ुल गज़ल की सूरत में गज़ल की ख़ास खूबियों के मजमूए का नाम, खुशाइन खुशगवार भला मालूम होने वाला, राक़िमुल हुरूफ हरफ़ों का लिखने वाला, हिम्मत अफ़ज़ाई हौसला बढ़ाना, कमा हक़्क़हू जैसा कि उसका हक़ है, क्लासिकी क़दीमी आला दर्जे का, वसूक़ एतमाद। यहाँ पर सबक का मुकम्मिल तौर पर इख्तिताम हुआ। हमने आपको टेक्स्ट भी बता दिए, कुछ आंसर्स भी बता दिए हैं और साथ ही फ़रहंग भी बता दी है।
امید ہے کہ اس سے آپ کو ضرور پڑھنے میں مدد ملے گی، اور ہمارے لیے ضرور دعائیں خیر کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور حق میں بہتری فرمائے۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ یہ آڈیو بک آپ کو جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اور آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔